آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 55 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون فلا چنانچہ نہ تعجبک حیرت میں ڈالے آپ کو اموالہم ان کے مال ولا اور نہ اولادہم ان کی اولاد۔ فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، یعنی آپ ان لوگوں کے مال و دولت، اولاد اور دنیوی چمک دمک سے دھوکے میں نہ پڑیں، حیرت میں نہ پڑیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا تو یہ اس قدر مالدار اور صاحب اولاد کیوں ہوتے، بلکہ آپ ان کی ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ انما بے شک یرید اللہ چاہتا ہے اللہ لیعذبہم کہ عذاب دے ان کو بہا ان کی وجہ سے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی ہی میں۔ فرمایا انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، یعنی دنیا میں ان چیزوں کو سعادت مندی خیال مت کریں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں صرف اس لیے ڈھیل دی رکھی ہے کہ دن رات مال جمع کرنے اور اولاد کی حفاظت کی فکر میں لگے رہیں، نہ انہیں دن کا چین نصیب ہو نہ رات کا آرام، سکون قلب جو فقط اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے، یعنی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس سے یہ سراسر محروم ہے۔ وتزہق اور نکلیں انفسہم ان کی جانیں، وہم اس حال میں کہ وہ کافرون۔ فرمایا وتزہق انفسہم وہم کافرون، یعنی آخر دم تک انہیں توبہ کرنے اور سچے دل سے ایمان لانے کی توفیق نصیب نہ ہو، بلکہ جب یہ مریں تو اپنے مال اور اولاد ہی کی طرف سے ان کا دھیان ہو، نہ آخرت کی فکر نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی غرض۔ اگرچہ مومن کو بھی اپنے مال اور اولاد کی فکر ہوتی ہے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا اس کے نزدیک ہر چیز سے مقدم ہوتی ہے، اس لیے یہ چیزیں اس کے لیے نعمت ہی ہوتی ہیں، وبال جان نہیں ہوتی۔ مدینہ میں جتنے منافق تھے سب سن رسیدہ اور مالدار لوگ تھے، اور منافقوں کا مطمع نظر میں دنیوی مفادات کا حصول ہوتا ہے، لہذا عام مادہ پرستوں اور دنیا پرستوں کی طرح ان کے نزدیک بھی عز و جاہ کا معیار اولاد اور مال و دولت کی فراوانی تھی۔ اب انہیں مشکل یہ پیش آئی کہ ان کی اولادیں مسلمان ہو گئیں، جن کے نزدیک عز و جاہ کا معیار ان کے معیار سے بالکل برعکس تھا، جن کی نظروں میں مال اور جائیدادیں کی قدر و قیمت اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے مقابلہ میں ہیچ تھیں، اور ان کے نزدیک عز و جاہ کا معیار یہ تھا کہ جتنا بھی کوئی اللہ کے رسول کا شیدائی اور فرمانبردار ہوگا اتنا ہی وہ اسلامی معاشرے میں معزز مکرم سمجھا جائے گا۔ اس نظریاتی اختلاف نے انہیں اپنی اولاد ہی کی نظروں میں ذلیل کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی اولاد ہی کے ذریعے انہیں دنیا میں سزا دے دی، اور چونکہ وہ اپنی خود پرستی والی طبیعت کو بھی بدل نہیں سکتے تھے، لہذا وہ آخر دم تک اسی 99 کے چکر میں ہی پڑے رہے، تا کہ انہیں موت آ گئی، وہ اسی نفاق ذلت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ منافقت کسی قوم کی زندگی کا بہت بڑا روگ ہے، یہ ایک سرطان کی طرح ملی وجود کی رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے، اور اس سے ایک قوم دنیا میں رسوا ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی خطرناک دلدل ہے کہ جو اس میں ایک بار پھنس جائے اس کے لیے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ سادہ الفاظ میں منافقت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ انسان اندر سے کچھ اور ہو اور باہر سے کچھ اور۔ یہ کلمہ گو نام نہاد مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا ایسا شخص ہے جس کے قول و فعل میں تضاد ہو، جس کا ظاہر و باطن ایک دوسرے کے برعکس ہوں۔
انسانی زندگی کا ایک دائرہ اس کی ذاتی اور انفرادی زندگی تک محدود ہوتا ہے، اور دوسرا دائرہ سماجی اور معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ منافق شخص ہر وقت دھوکہ دینے میں لگا رہتا ہے۔ سب سے پہلے منافقت کرنے والے کو ذاتی طور پر اس دنیا میں بہت سے نقصانات پہنچتے ہیں۔ اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بہت سے کام رک جاتے ہیں۔ اگر وہ کاروباری شخص ہے تو اس کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔ سیاستدان ہے تو اس مستقبل کی کامیابی ختم ہو جاتی ہے۔ دوست رشتہ دار ایسے شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور وہ معاشرے میں نفرت و حقارت کی علامت بن کر رہ جاتا ہے۔ منافقت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایک انسان اپنے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ وہ اندر سے کھوکھلا اور گناہ گار ہے، اس لیے وہ جھوٹے انداز میں اچھا بننے کے لیے منافقت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ وہ ان کا ہمدرد اور خیر خواہ ہے۔ قرآن مجید نے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں۔ منافق شخص بڑا عقل مند بنتا ہے، اس لیے وہ دوغلے پن کی راہ پر چلتا ہے، لیکن در حقیقت اس سے بڑھ کر کوئی بیوقوف نہیں۔ آخرت اپنی دنیا بھی تباہ کر رہا ہے۔ منافق شخص صرف ظاہری طور پر ایمان لاتا ہے، باطنی طور پر وہ کافر ہی رہتا ہے۔ ایسے لوگ نہایت فساد اور چرب زبانی سے ایسی لچھے دار باتیں کرتے ہیں کہ خواہ مخواہ سننے کو دل چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا کہ اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تو ان منافقوں کو دیکھتا ہے تو ان کے ڈیل ڈول تجھ کو بھلے لگتے ہیں، وہ کوئی بات کریں تو ان کی بات اچھی طرح سنتا ہے۔ وہ آدمی نہیں ہے، لکڑی ہیں جو ٹیک لگا کر رکھی جائیں، جہاں زور کی آواز ہوئی وہ سمجھتے ہیں ہم للکارے گئے۔ بڑے دشمن یہی لوگ ہیں۔ منافق انتہائی بزدل اور ڈرپوک ہیں، اپنے سنگین جرائم اور بے ایمانیوں کی وجہ سے انہیں ہر آن دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کی دغا بازیوں کا پردہ چاک نہ ہو جائے، کیونکہ یہ ہمارے حسین ہیں۔ ظاہر ہے جو نقصان گھر کا بیدی پہنچا سکتا ہے وہ باہر کا دشمن نہیں پہنچا سکتا۔ تاریخ اسلام میں غزوہ احد کے موقع پر منافقین کھل کر سامنے آ گئے تھے، ان کے چہروں سے منافقت کے نقاب اتر گئے تھے۔ اب ہم ذرا نظر دوڑائیں اپنے ارد گرد تو ہم پر منافق کی تلخ حقیقتیں واضح ہوگی۔ ہمارے آپس کے تعلقات، رشتہ داری میں اخلاص نہیں رہا، آپس کے لین دین میں کسی کے ساتھ ہمارے تعلقات زیادہ گہرے ہوتے ہیں اور کسی کے ساتھ معمولی اور واجبی سے۔ اب اس بات کی آخر کیا ضرورت ہے کہ ہم ہر ایک پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت گہرے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ تمہیں واقعی محبت ہو اسے یہ بات بتا دیا کرو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹی محبت جتا کر دھوکہ نہ دیا جائے۔ ایسے ایک تاجر اور دکاندار خریداروں سے محبت جتاتا ہے، کہتا یہ رائے صرف آپ کے لیے ہے، اس طرح انہیں چال بازی سے اعتماد میں لے کر ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ ملاوٹ کے ذریعے لوگوں کو ناقص اشیاء فراہم کر کے ان کی صحت برباد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ایسے لوگ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ ہمارے سماجی معاملات بھی اس رذیلی بیماری سے پاک نہیں رہے۔ آج کل سماجی خدمت کا بھی کافی رواج ہے۔ کچھ لوگ مصیبت زدہ اور ضرورت مندوں کی مدد اور خدمت کرتے ہیں۔ وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے اندر ملک و ملت کی خدمت کا جذبہ ہے، لیکن ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں منافقت کی زندہ مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے تھانے رشوت کا گڑھ ہیں، لیکن وہاں لکھا ہوتا ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ ہماری کچہریوں میں سستے داموں میں گواہ مل جاتے ہیں، مگر وہاں لکھا ہوتا ہے جھوٹی گواہی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایسی ہماری عدالتوں میں انصاف نیلام ہوتا ہے، مگر وہاں بھی لکھا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرو۔ ہماری درسگاہیں جہالت بیچتی ہیں، مگر وہاں بھی لکھا ہوتا ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک۔ ہمارے ہسپتالوں میں موت بانٹی جاتی ہے، مگر وہاں بھی لکھا ہوتا ہے اور جس نے ایک زندگی بچائی اس نے گویا سارے انسانوں کو بچایا۔ ہمارے بازار جھوٹ، خیانت اور ملاوٹ کے بہت بڑے اڈے ہیں، مگر وہاں بھی یہ لکھنا ضروری سمجھا گیا ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم جو لکھتے ہیں وہ ہمارا عقیدہ ہے اور جو کرتے ہیں وہ ہمارا عمل ہے۔ جب عمل عقیدے کے خلاف ہو تو اس کا ہی نام منافقت ہے۔ افراد کی منافقت معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جس معاشرے کے لوگوں کا ظاہر و باطن ایک نہ ہو ان کا باہمی اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا معاشرہ امن اور خوشحالی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی منافقت کی وجہ سے ملک و ملت کا نقصان پہنچتا ہے، قوموں کی برادری میں ذلت رسوائی ہوتی ہے۔
برآمدات متاثر ہوتی ہیں، بیرونی تجارت کم ہو جاتی ہے، قومی ترقی رک جاتی ہے، صنعتیں تباہ ہو جاتی ہیں، بے روزگاری بڑھتی ہے۔ یہ ایک ایسا ناسور ہے جو ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ بہرحال فرمایا جا رہا ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کو دیکھ کر آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مال و دولت اور اولاد کی کثرت ان کے لیے اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو تو اللہ ایسی نعمت اس لیے دیتا ہے کہ ان کا حساب اسی دنیا میں بے باک ہو جائے اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہ بچے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات دنیا کی انہی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے باعث عذاب بنا دیتا ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ یہی اولاد جس کو انسان بڑے لاڈ پیار اور ارمانوں سے پال پوس کر بڑا کرتا ہے اس کے لیے سہانے روح بن جائے، اور یہی مال و دولت جسے وہ جان جوکھم میں ڈال کر جمع کرتا ہے اس کی جان کا وبال ثابت ہو۔ فرمایا وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں اپنی دولت ہی سے لپٹے رہیں اور اپنی اولاد کی محبت میں اس قدر مگن رہیں کہ جیتے جی انہیں آنکھیں کھول کر حق دیکھنے اور پہچاننے کی فرصتی نصیب نہ ہو، اور اسی حالت میں یہ لوگ آخری عذاب کے مستحق بن جائیں۔ ایسا اس سے معلوم ہوا کہ جو مال اور اولاد اللہ عز و جل سے غافل کرے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے مال کی کثرت اور اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت دعوت سے انتہائی غافل ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مالدار کی جان بڑی مصیبت سے نکلتی ہے اور اسے دگنی تکلیف ہوتی ہے، ایک تو دنیا سے جانے اور دوسری مال چھوڑنے کی، جبکہ مومن کی جان آسانی سے نکلتی ہے، وہ اسے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ کیا آج ہم ایسی صورتحال سے دوچار نہیں ہو رہے؟ ہم وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، بات کرتے ہیں تو جھوٹ کی ملاوٹ ضروری سمجھتے ہیں، جب کوئی امانت ہمیں سونپی جائے، یہ امانت مال و زر، دفتری، زمینی، ضروری کاغذات ہو یا کسی کی رات کی پردہ داری رکھنی ہو، یہ رات فرد کا ہو، معاشرے کا ہو یا ملک و ملت کا، اس میں جان بوجھ کے خیانت کرتے ہیں اور پھر شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ منافقت کرنے والے کی دنیا تو تباہ ہوتی ہی ہے، ساتھ وہ اپنی آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ قرآن کریم میں اس کے لیے درک کا لفظ آیا ہے، عربی میں اس کے معنی یہ ہے کہ جب کوئی سیڑھی سے نیچے اتر رہا ہو تو سیڑھی کا ہر نچلا پایا درک کہلاتا ہے، یعنی منافق شخص انسانیت اور زندگی کی سیڑھی پر مسلسل ذلت و پستی کی طرف سفر کرتا رہتا ہے، اور اپنی پستی کے اس سفر کی بنا پر آخرت میں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے۔ منافق کی خوراک جہنمیوں کا خون اور پیپ ہوگی جو انتہائی بدبودار خوراک ہے۔ اب بھی وقت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا۔ یا اللہ کریم ہماری تمام ہر قسم کے حقوق کو بخش دیجئے، ان کو دوزخ سے بچا کر جنت الفردوس عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم اگرچہ حقوق بہت ہیں اور آپ کے پردے عفو میں کچھ بھی نہیں، ہمیں سب کچھ دو فرما کر عفو عافیت معافات کے ساتھ دنیا سے اٹھا دیجئے۔ یا اللہ کریم کسی آپ کے بندے یا بندی کا مال ناک لیا ہو، کسی کی آبرو خراب کر دی ہو، اس کے جسم کسی حصہ پر مارا ہو، اس پر ظلم کیا ہو، انہوں نے مطالبہ حق کیا لیکن ہم نے طاقت نہ ہونے کی وجہ سے نہ دیا، یا بے پرواہی برتی ہو، ان سے بھی معاف نہ کرا سکے، آپ کے سب اختیار میں ہے، ہماری معافی فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہمیں ذلت پستی کی اس انتہا سے بچا دیجئے۔ اللہ کریم ہمیں ذلت پستی کی اس انتہا سے اپنی پناہ میں لے لیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔